اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے سنت کی اہمیت سے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت کی فضیلت۔ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات ہی نہیں مانتا تو اس کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ میں آپ کو استاد تو مانتی ہوں لیکن آپ کی کلاس میں نہیں آؤں گی، آپ سے میں پڑھنا کچھ نہیں چاہتی، لیکن ہاں استاد میں آپ کو مانتی ہوں۔ تو یہ استاد ماننا کہاں سے ہوا اگر آپ کو سیکھنا ہی کچھ نہیں؟ مثلاً کوئی شخص کسی کو کہے کہ میں آپ کو ڈاکٹر تو مانتا ہوں لیکن میں آپ کی دوائی نہیں کھاؤں گا، تو پھر یہ اس کو ڈاکٹر ماننا کہاں سے ہوا؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ پھر یہ رسول ماننا کیسے پاسبل ہے کہ ہم رسول تو مانتے ہیں لیکن ہم رسول کو فالو نہیں کریں گے؟ تو یہ رسول ماننا تو نہیں ہوا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو نہ مانے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ نہ ماننے والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انکار کرے، جو میری بات نہ مانے، جو سنت نہ فالو کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے رسول کو فالو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو غیر مشروط ہے بغیر کسی کنڈیشن کے، لیکن امیر کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ کس طرح کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حکم دیتا ہے تو مانی جائے گی، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہتا ہے تو نہیں مانی جائے گی اس کی بات۔ قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب وہ اسی بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے۔
لہٰذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو۔ اور سنو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ گویا شیطان کے شر اور فساد سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دو چیزوں کو تھام کر رکھنا، اللہ کی کتاب کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ امت میں اختلاف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جم کر عمل کرنے والے کو ہی نجات ملے گی۔ گویا جو سنت پر جمع رہے گا تو وہی سنت اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ جیسے کہ آج ہی ہماری امت کتنے اختلافات میں مبتلا ہے، لیکن ان سب اختلافات سے نکلنے کا راستہ سنت کی پیروی ہے۔ آج ہماری امت کتنے ڈویژنز میں مبتلا ہے، لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت پر عمل۔ حضرت عرباس بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس طرح واعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا آخری واعظ ہو، ایسے وقت میں آپ ہمیں کس طرح کی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھو، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ نیز دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی اس موضوع سے متعلق کیا بات ہے کہ جب اختلافات ہوں تو اس دور میں کیا کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑ لینا اور اس کے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کے سزا سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، یعنی وہ بھی اپنی سزا پائیں گے اور فالوورز بھی۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج اس دور میں ہمیں اپنے دین پر استقامت دے اور ہمیں قرآن اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت۔
استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاة والاتقیاء والصالحین، وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب کا پیج نمبر 163 پڑھ لیا تھا، اور انشاءاللہ 164 سے آج شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے غم کا سال۔ غم کا سال۔ تو اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ آخر میں بات آئی تھی کہ قریش کا ایک وفد ابو طالب کے حضور پہنچا تھا، یہ سوچ کر کہ اب یہ بیمار ہیں اور یہ بیماری سے جانبر نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کوئی حتمی بات کر لی جائے، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم لوگ کچھ کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ جب تک چچا زندہ رہے کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا، بدسلوکی نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد ہی لوگ آگے بڑھائے۔ تو یہ سوچ کر کے لوگوں نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کے بات کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انہیں پوری طرح سے وہ جواب دیا تھا جو واقعی مطلوب تھا۔ اور کیا جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا امی انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ۔ چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ عطا کریں۔ یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے اور کہنے لگے صرف ایک بات؟ تیرے باپ کے قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، وہ بات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، اور اس پر وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے اور انہوں نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن پہ آتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، یعنی انتقال کا وقت آ گیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے، جو کہ ایک طرح سے سرغنہ تھے کفار و مشرکین کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ، جب تک معلم انہا عنکا، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ یعنی جب حضرت
ابو طالب کا بالکل انتقال کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں تاکہ مسلمانوں کی صف میں وہ شامل ہو جائیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکیں، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے تو دعا کی اجازت ہے نہیں۔ لیکن ان کے پاس چونکہ کفار و مشرکین کے سرغنہ تھے موجود ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ، تو وہ ان کو بہکاتے رہے اور اس بات پہ اکساتے رہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے نہ ہٹیں، اسی پر قائم رہیں، اور اگر اس پر سے وہ ہٹ جائیں گے تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس طرح کی باتیں ان سے کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے تاکہ وہ ان کا دھیان اس طرف نہ ہو پائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اور حتیٰ یہ کہ آخر میں انہوں نے یہی کلمہ کہا کہ میں اپنے عبد المطلب کی یعنی اپنے باپ کی ملت پر ہوں، اور اسی پر پھر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے۔ اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا، کیونکہ اب کوئی حجت نہیں رہ جاتی کہ پھر اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے نہ روکا گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا اس معاملے میں، تو اس وقت تک جب تک حکم نہیں آتا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، لیکن اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر میرے پاس کوئی بھی حجت باقی نہیں رہے گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آ جاؤ تم بھی اس پہاڑی پر میرے ساتھ، تو اس نے کہا تھا کشتی پر آ جاؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے، تو اس نے کہا تھا نہیں میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ ایک نارمل پانی نہیں ہے، ایک نارمل طوفان نہیں ہے یا نارمل بارش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس سے کوئی بھی کافر آج نہیں بچ سکے گا۔ لیکن وہ اپنی بات پر مصر رہا اور آخر میں وہ غرق ہو گیا۔ تو اس پر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، یعنی میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی کہ اے نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو، یعنی کہ تم ایسی بات مت کرو جس کا علم تم کو نہیں، یعنی کوئی بھی کافر نبی کا اہل کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ چاہے جتنی کوئی آپ کی فیملی میں بہت ہی بزرگ ہے یا آپ کسی کو بہت اپنا بڑا یا بزرگ مانتے ہیں اور اس سے اپنی قربت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اعمال میں کوئی ایسی بات ہے جو شرک والی ہے یا کفر والی ہے، تو پھر اس سے آپ کا قرب بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کو جو عمل فائدہ دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے کیے ہوئے اعمال۔ اگر اس کے اعمال غلط ہیں، شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، منافقانہ ہیں، تو پھر وہ چاہے کہ اس کی کسی کے تعلق کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے لیے بھی اس بات کی ضمانت نہیں دی گئی اور اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے۔ تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ صرف اور صرف تعلق نہیں بچا سکتا انسان کو جب تک اس کا عمل ساتھ میں شامل نہ ہو۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ کہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی مشرک کے لیے پھر جنت کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنے شرک سے اور کفر سے تائب ہو کر ریورٹ ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تب تو بات الگ ہے، تب تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یہ بھی جائز نہیں۔
تو اور آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں کچھ سن رہی تھی، کوئی لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں نے یہ چیز سنی کہ سبحان اللہ، مجھے اتنا واقعی اپنے رب کی عظمت پر پیار آیا کہ واقعی ہمارا رب کتنا غفور الرحیم اور کتنی عظمت والا ہے، کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے یا کافر ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے اور نیک کام کیے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے جتنے گناہ والے کام ہیں، جو اس کے گناہ ہیں پچھلے، وہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جیسے ہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو اس کے نیک اعمال ہیں وہ اس کے نام اعمال میں رہنے دیے جائیں گے، ان کا اجر اسے اس دن ملے گا جس دن قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ وہ اعمال اس کے نہیں ضائع کیے جائیں گے جو اچھے اور نیک اعمال ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہہ دینا کہ بس اس کے سارے اعمال ختم اور اب اس کا نیا کھاتہ کھل گیا۔ نیا کھاتہ ضرور کھل گیا اس کا، لیکن اس کے نیک اعمال کو باقی رہنے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، صحابی نہیں تھے بلکہ وہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن تقریباً 5 سال پہلے، لیکن وہ دین حنیف پر تھے، یعنی کہ وہ کسی طرح کے مشرکانہ اعمال نہیں کرتے تھے اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو شرکیہ ہو، دین حنیف پر وہ قائم تھے۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اتنی زیادہ تھی کہ کس طرح وہ نبی جس کے آنے کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، وہ کس طرح سے میں اس کو دیکھ سکوں اور کس طرح اس سے مل سکوں۔ تو اس سلسلے میں وہ ادھر ادھر کے بڑے سفر بھی کیا کرتے تھے، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں کہ کہیں مجھے پتہ لگ جائے۔ اب اس زمانے میں کمیونیکیشن اور چیزیں تو تھی نہیں، انسان خود ہی سفر کرتا تھا اور خود ہی پھر جا کر کے ان چیزوں کو سیکھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ سیریا گئے اور وہاں پر جا کے یہود کے علماء سے ملے اور کہنے لگے کہ تمہاری کتابوں میں جو ایک نبی کا تذکرہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات کروں، وہ کب آئے گا اور کہاں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جس سرزمین سے آ رہے ہو وہ نبی تو وہاں آ چکا، وہ نبی تو وہیں آئے گا، وہ نبی تو وہیں آئے گا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ واپس لوٹے تو راستے میں جو رابرز ہوتے ہیں، لٹیرے، انہوں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور ان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ تو وہ جب بالکل انتقال کے قریب ہو گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ، میں تو تیرے نبی کو نہیں دیکھ سکا، لیکن میرے بیٹے کو اس سے محروم نہ رکھنا کہ ان کی رفاقت حاصل کرے اور ان کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، نام اس وقت میں ذہن سے نکل گیا، بہرحال ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں تھے اور بہت ہی نیک اور نیک خصلت اور بہت دیندار اور عبادت گزار شخص تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات کا جواب دیجیے۔ اور دل ان کا بہت ڈر رہا تھا کہ جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں نہ جانے اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد ایسے ایسے تھے اور اس طرح کے نیک اعمال کرتے تھے، اور آپ یہ بتائیے کہ قیامت میں ان کا حشر پھر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ اپنی ذات میں ایک تنہا شخص ہوگا، لیکن وہ ایک پوری امت کی طرح ہوگا، اور وہ تمہارے والد ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی اس زندگی میں دین حنیف پر عمل کیا جبکہ دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، شرک پر اور کفر پر۔ اس وقت چونکہ اسلام نہیں تھا، اگر ہوتا تو اسے قبول کر لیتے، ان کے اندر ایک چاہت تھی، اور ان کے نیک اعمال کا حال یہ تھا کہ جب قریش مکے کے جو اپنی بیٹیوں کو، جن میں سے بعض ایسے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ نے بھی یہ چیزیں بارہا پڑھی اور سنی ہوں گی، تو وہ اس گھاٹی اور وادی میں جاتے تھے جہاں ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر لا کر کے وہ دفن کرتے ہیں، وہاں راتوں میں جاتے تھے، اور جب کوئی اپنی بچی کو لے کر کے وہاں پر آتا تھا تو وہ اس کی خوشامد کرتے تھے کہ اس کو دفن نہ کرو، اس کو مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، اس کی پرورش کروں گا،
اور جب یہ شادی کی عمر کی ہو جائے گی تو تم چاہو تو اسے مجھ سے لے لینا آ کر کے، اور اگر تم نہ چاہو تو میں اس کی شادی بھی کروں گا۔ اس طرح انہوں نے نمبر نہیں معلوم کہ کتنی لڑکیوں کی پرورش کی، اور کتنی لڑکیوں کو انہوں نے اس طرح سے موت کے منہ سے بچایا۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے بیٹے، انہوں نے اس عمل کا ان کے تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ عمل میرے والد کیا کرتے تھے، اور یہ اس طرح کی نیکیاں ان کے پاس تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو جواب دیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ تصور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، لیکن ایک شخص کھڑا ہے تنہا، اس کی کوئی امت نہیں، لیکن اس کا درجہ نبیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کی عظمت ہے، یہ ہمارے رب کی عظمت ہے اور اس کی عطا اور بخشش ہے۔ تو کبھی بھی کسی عمل کو انسان حقیر نہ سمجھے، اور کبھی اپنے کسی عمل کو بڑا بھی نہ سمجھے۔ نہ جانے ہمارے کس عمل کی وجہ سے ہمارا کون سا عمل ضائع ہو جائے۔ تو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کے بندے بن کر رہنا، یہی ایک مسلمان کا شعار ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنی کتاب سے۔ اور کیا آیت نازل ہوئی؟ ایک دوسری آیت بھی نازل ہوئی اسی سلسلے میں کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک اور بھی آیت نازل ہوئی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ یعنی کہ آپ کے چچا کی جو محبت آپ کے دل میں تھی اور جس طرح کا انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، اور آپ کی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ہونا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ ہدایت کا دینا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اور وہی جس کو ہدایت دے گا وہی آگے بڑھے گا اور اس ہدایت کا حامل بنے گا۔ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، ہدایت کی دعا دی جا سکتی ہے، ہدایت کی دعا اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو پر زیادتی کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے نکالیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جب کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور دوسرا بندہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے تو یہ اس کے حق میں احسان شمار ہوگا کہ اس نے اس شخص کے اوپر یہ دعا دے کر گویا احسان کا معاملہ کیا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ ہدایت کی دعا بہت بڑی دعا ہے۔ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ ایک معمولی سے 2 لفظ ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اسی لیے یہ دعا ہم کو نماز کی ہر رکعت میں مانگنا سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت والا راستہ صراط مستقیم عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کا دینا کسی بندے کے بس میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اب کیا ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شعب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکے کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے اور اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فی دعداہ من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی ایک اتھلی یعنی سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ یعنی مشرکین کے لیے تو پھر جہنم کا سب سے گہرا کھڈ ہے، لیکن ان کو اس اتھلی جگہ میں یعنی ہلکی جگہ میں رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ مدد کا معاملہ فرماتے تھے وہ ایک وجہ ہے۔ پھر دوسرا غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال پہنچا وہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا، یعنی ختم نہیں ہوا تھا،
کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صادقہ تھیں۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیوی سے اپنے کاموں کے سلسلے میں مشورہ بھی لیتے تھے، وہ آپ کی مدد بھی کرتی تھیں، آپ کو صحیح مشورے بھی دیتی تھیں، آپ کی ہمت بھی بندھاتی تھیں، اور آپ کی بہت ہی چہیتی بیوی تھیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کے غم گساری کی، اور اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا۔ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس کی عربی کی عبارت کو ایک بار میں پھر سے پڑھتی ہوں، بہت خوبصورت عبارت ہے، اور آپ اس کو اگر تھوڑا سا اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو واقعی اس میں بہت لطف آئے گا۔ آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا۔ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منقبت میں یا ان کی تعریف میں، ان کی عزت میں وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو سبحان اللہ، وہ کتنی عظیم الشان عورت تھیں اور کتنی خوش قسمت عورت تھیں۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ یعنی ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت کی بات ہے۔ یعنی خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام نہیں کر رہے، کون سلام کر رہا ہے؟ آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی و تکان، یعنی جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ کام کر رہی ہیں، کچھ لے کر آ رہی ہیں، کچھ کسی کی تواضع کر رہی ہیں، کسی کے لیے کوئی خدمت کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر جو ان کو محل دیا جائے گا، موتی کا ایک محل، اور اس محل کی تعریف میں آتا ہے اس طرح سے کہ وہ ایک موتی کا محل ہوگا، یعنی کہ ایک موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر کارو کر کے پورا محل تعمیر کیا گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے خوبصورتی اور اس کے حسن کا کیا کہنا ہوگا۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسی خوشخبری تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائی، اور ان پر ان کے رب کی طرف سے سلام کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، یعنی ان کے بہت زیادہ درجے اور فضیلتیں ہیں۔ آپ سوچیں، جس کے لیے رسول اللہ کا رسول دعا کرے، اور ایک بار نہیں بار بار کرے، اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سلام بھجوائیں اور دنیا میں ان کو جنت میں محل کی خوشخبری دیں، ان کے پھر رتبے کا کیا کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھ کر اپنی محبت کے لیول کو ان کے لیے بڑھانا چاہیے۔
اور واقعی ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن قربانی اس دنیا میں اپنے شوہر کے لیے دی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاہت کا برملا اقرار کیا ہے، اور ان کے مناقب کا اور ان کے فضائل کا دوسروں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں ایک طریقہ رائج ہو گیا، جو کہ دوسرے مذاہب کی وجہ سے غالباً آ گیا ہے، کہ اگر کوئی شوہر اپنی کسی بیوی کی کسی اچھی بات کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کو جو دوسرے رشتے ہیں بہت نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، اور بہت ہی ایسے جملے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ شوہر پھر اگلی بار ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیوی کی کوئی تعریف کرے۔ وہ دنیا کی کسی بھی عورت کی تعریف کر سکتا لیکن اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کی تعریف کی ہے تو پھر تو اس کی شامت ہے، اور اس کو پتہ نہیں کون کون سے القاب سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے کہ اگر بیوی نے واقعی کوئی ایسا کام کیا ہے جو لائق تعریف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اور ان کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ فرمایا اور اس کو سراہا، اور اس کے وجہ سے وہ ان کی سہیلیوں تک کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے اور ان کی قدر فرماتے تھے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی گھر میں کوئی یہ کام کرتا ہے، کہتا ہے اس بات کو زبان سے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے نبی کی ایک سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیئرفلی رکھیں ذہن کے اندر۔ اور اس سے بہت خوبصورت رشتے استوار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی کوئی معمولی سا کوئی اچھا کام کرتی ہے، اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے، تو دوسروں کے دل میں اتنی وسعت ہونا چاہیے کہ وہ اس تعریف کو ایکسیپٹ کریں، اور بیوی کی ہمت افزائی ہوتی ہے مزید آگے بڑھ کر کے ان کاموں کو اور اچھی طریقے سے کرنے سے، اور اس طرح ایک خوبصورت خاندان کا ہمیں وجود نظر آتا ہے جس میں شوہر اور بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے احسانات کا احساس ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور پھر دوسرے رشتوں کے لیے بھی ان احسانات کو بڑھ چڑھ کر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں، حوصلہ پاتے ہیں۔ تو اگر گھر میں کوئی عورت کوئی اچھا کام کرے تو گھر کے مرد کو بھی اس کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر کوئی مرد کوئی اچھا کام کرے تو اس کی بیوی کو بھی اس کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ اعترافات اور یہ اظہار محبت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جس سے گھریلو زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں سے ملتی ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا یا ان کو کمتر کہنا یا ان پر طنز کرنا یہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب بات نہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ غم ہی غم، نہیں تھوڑا سا ایک پیراگراف اور رہ گیا تھا اس میں، نہیں یہیں سے اب ہم شروع کریں گے۔ غم ہی غم۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا۔ مصائب کیا ہوتے؟ مصیبتوں کی جمع ہے مصائب، یعنی مصیبتوں کا تانتا بن گیا ہے، لگاتار ایک کے بعد ایک پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کیوں ہوا ایسا؟ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے۔ ابھی تک تو رکے تھامے رہتے تھے ابو طالب کی وجہ سے، اور اب ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کرنے والا نہیں رہ گیا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، لا تبکی یا بنیۃ فإن اللہ مانع اباک، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو،
یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو اگر اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی بات بھی آتی ہے تو بھی وہ اس کے غموں کو تازہ کر دیتی ہے اور وہ پھر سے متاثر ہو جاتا ہے، پھر سے غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چاہنے والی اور ہر کام میں مدد اور معاونت کرنے والی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور دوسری طرف خوبصورت طریقے سے سرپرستی کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ پے در پے جو واقعات تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر کے عقد میں تھیں، یعنی نکاح میں تھیں۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، یعنی ان کے جو چچیرے بھائی تھے وہ بھی سابقین اولین میں تھے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی، یعنی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اعتراضات آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر، تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ آپ سے عمر میں کتنی زیادہ بڑی تھیں، تقریباً وہ ان کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے 2 یا کہا جاتا ہے کہ 3 شادیاں ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اسی طرح سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عمر کی خاتون تھیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر مدینہ منورہ میں جب رخصت ہو کر آئیں تو کچھ سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، کیونکہ وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں اور انہوں نے اس بات کو زیادہ ضروری سمجھا کہ وہ ایسا کریں۔ تو یہ اعتراض یہاں پر ایک طرح سے دم توڑ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زیادہ تعداد میں شادیاں کیں تو ان کے پیچھے ریزننگ تھی، اور اس کو ہم شروع سے اگر دیکھتے جائیں تو آخر تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد ہمیں آخر تک معلوم ہوگی کہ کتنی بیویاں تھیں اور کن کن سے شادی کی اور کن کن وجوہات سے کی، تو یہ اعتراض اگر خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا دوسروں کے کہنے سے ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ اس پر بھی بہت اعتراض آتا ہے۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا اور جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے وقت ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھیں۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ اس عمر کے معاملے کو لے کر بھی بہت اعتراضات آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے نبی کو کیا کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا حکم نہیں دے دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی ہندوستان کے بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر اگر لڑکی 12-13 سال کی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اب اس کے لیے رشتہ ملنا مشکل ہے، کیونکہ گاؤں میں بہت ہی بچپن میں پیدا ہوتے ہی یہ شادیاں طے کر دی جاتی ہیں، پھر لڑکیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے نکاح کر دیے جاتے ہیں، پھر اور بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کی رخصتیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہر جگہ کے ہر معاشرت کے اپنے اپنے اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اعتراض کریں کہ یہ کم عمری تھی، آج ہمارے حساب سے کم عمری ہے۔ 6 سال میں تو ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے، اس کو تو کوئی عقل بھی نہیں ہوتی، گودوں میں پل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم کو
12 سال اور 14 سال کے ایسے صحابی نظر آتے ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر پوری آرمی کی قیادت سونپ کر غزوے کے لیے بھیجا گیا. اور ہمیں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حضرت قاسم جنہوں نے ہندوستان کی فتح کی، ان کی آپ عمر دیکھیں تاریخ اٹھا کر تو 17 سال کی عمر تھی ان کی. تو کہا جائے کہ 17 سال کی عمر میں یہ تو بہت کم عمر تھی، کیسے انہوں نے کیا. تو ہر قوم کے، ہر معاشرے کی الگ ایک اٹھان ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ان کا مینٹل لیول ہوتا ہے، اور ان کا ایک جسمانی باڑھ ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ گرم ممالک کے بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، سرد ممالک کے بچوں کے مقابلے میں جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، رہن سہن کا انداز مختلف ہوتا ہے، معاشرت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کر پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یا ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت کم عمری میں، یعنی 34 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، 37 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. پتہ چلا وہ یمن کے گورنر تھے، اور وہ شام کے گورنر تھے، اور وہ فلاں جگہ سپہ سالار تھے. تو جب مرد اتنی کم عمری میں سارے کام کر سکتے ہیں، تو ہم کسی عورت کے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی کم تھی. اللہ کو پتہ تھا، اور اللہ کی اس میں بڑی حکمت تھی. آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی، 19 سال یا 20 سال بتائی جاتی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کافی عرصے زندہ رہیں، اور انہوں نے اس عمر میں جو کچھ سیکھا تھا، اس سے انہوں نے جو علم دوسروں کو بانٹا، تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے طالب علم نظر آتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سے آ کر کے سیکھتے تھے، اور پھر حدیث کو ان سے لے کر کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، مختلف گوشوں میں جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی نسبت سے جو احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ کسی اور سے نہیں جتنی تعداد میں. یعنی کہ جو حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے 7 صحابہ کرام کہے جاتے ہیں، اس میں سے تیسرے درجے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس لسٹ میں کوئی دوسری خاتون نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ بہترین سال گزاریں جو شعور کی پختگی کے بہترین سال ہوتے ہیں، اور جس میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے، وہ اس کو یاد رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہائی اسکول سے لے کر کے یونیورسٹی جانے تک کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ 13 سال سے لے کر کے تقریباً 18، 19، 20 سال تک کی عمر کے بچے بچیاں اس وقت ہائی اسکول اور یونیورسٹی کا دور گزارتے ہیں. تو یہ شعور کی پختگی کا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی تعلیم کا وہ بہترین حصہ لیتے ہیں، جس سے پھر وہ اپنی آگے کی زندگی کو چلاتے ہیں یا آگے کی زندگی میں ایکسل کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. اور یہی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. وہ علم کی بہت زیادہ شوقین اور حریص تھیں، اور ایک ایک مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں اور اس کو اپنے حافظے میں محفوظ فرما لیتی تھیں. اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں جب گھریلو زندگی سے متعلق بہت سارے مسائل ایسے آتے تھے کہ جن کا صحابہ کرام کو علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور وہ انہیں بتاتی تھیں کہ فلاں معاملہ جب پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کیا. غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، گھر کے اندر کے مسائل، اور بہت سارے ایسے مسائل جن کا تعلق مردوں کی بنسبت عورتوں سے زیادہ تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذات خود ان باتوں کی تعلیم دی تھی. تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اگر کوئی بھی آپ سے اس معاملے میں الجھے، سوال کرے، مذاق اڑائے، تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ ان کو جواب دے سکیں کہ ایسا کیوں تھا، کیوں ہوا، اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں نکلتی کہ ان پر اعتراض کیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر اس کے بہترین نتائج سامنے آئے. الحمدللہ یہ لیسن ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن بھی ہم شروع کریں گے. ابھی ہمارے پاس آلموسٹ 20 منٹس ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، پیج نمبر 169. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں. یعنی اب یہاں تو پریشانیاں مکے میں بڑھ گئیں اور لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ اب نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی ہمدرد ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا. طائف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مکہ سے تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے اور سرسبز علاقہ ہے. مکہ کے مقابلے میں وہاں کے آب و ہوا اور سب کچھ تو ایک وادی میں ایک طرح سے واقع ہے. تو اس لیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جائیں اور وہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کریں، اور ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے. گاڑی سے تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا. قبیلہ ایک ثقیف نام کا قبیلہ رہتا تھا وہاں. اس میں 3 بھائی تھے جن کی اچھی پوزیشن تھی، لوگوں میں ان کی بات مانی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصد فرمایا کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو دین کی دعوت دیں. انہیں اسلام کی دعوت اور اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا بلکہ بہت برا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی. اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ. آپ سوچئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس بہت دور سے پیدل چل کر آیا ہو اور آپ سے خیر خواہی کی بات کر رہا ہو اور آپ نہ خود اس کی بات مانیں بلکہ اس سے یہ کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ نکل جائیں ہمارے شہر سے. اور اس کے اوپر سے ایک اور کام کیا کہ اپنے بچوں اور باشوں اور غلاموں کو شہ دے دی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا یعنی ارادہ فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینا اور بدزبانیاں کرنا شروع کر دی. پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. یعنی بیچ میں ایک باغ پڑتا تھا جو ان دونوں بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا، تو یہاں پر انہوں نے پناہ لی. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے تو بھیڑ واپس چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھے، یعنی بہت زیادہ دل دکھا ہوا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری
इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली वलाकिन आफियतुका हिया औसाउली अऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात वसलुहा अलैहि अम्रुद्दुनिया वल आखिरा मिन अन युनज़्ज़िल बी गदबुका औ यहिल्ल अलैया सख़तुका लकल उद्बा हत्ता तरदा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। बारा इलाह, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेक़दरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए यानी सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। तेरी रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बग़ैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ फरमाई, इसे दुआए मुस्तदअफ़ीन कहा जाता है, और ये हर उस शख्स के लिए बेहतरीन दुआ है जो किसी तरह के भी डिप्रेशन का शिकार हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ का, अज़ियत का शिकार हो, उसके लिए ये बेहतरीन दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए ताइब के नाम से मशहूर है और दुआ की किताबों में मिल जाती है। होता है कभी हमारे ऊपर भी इतने सख्त हालात तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पर भी आए होंगे कि लाइन लगा करके लोगों ने उसको पत्थर मारे हों और गालियां दी हों और उसको अल्लाह के रास्ते में हद तक अजियतें पहुंचाई हों कि उसके जूते खून से भर गए हों। कि तसव्वुर से एक तकलीफ़ होती है कि एक इंसान पैदल चल कर अपने आप को थका कर और किस किस तरह से अपने आप पर कंट्रोल करके, सब्र करके, ज़ब्त करके किस लिए आया? आपकी खैरख्वाही के लिए आया, और आपने उसके साथ क्या सलूक किया। हम तो किसी की एक बात भी बर्दाश्त करने के रवादार नहीं होते, इल्ला कि कोई गाली दे और पत्थर मारे, तब तो हम उसका कोई रुख ही ना करें। लेकिन आप देखें कि हमारे नबी ने कितनी अजियतें उठाई। एक मामूली अजियत नहीं है, इसका एक तसव्वुर अगर आप कर लें, खाली खाका जहन में ले आएँ, तो आपको लगे कि ये तो जुल्म की इंतहा है। आज हम वीडियोस देखते हैं, ऑडियोस सुनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि दुनिया में लोगों पर किस किस तरह का जुल्म हो रहा है, और हम अपने दिल में कितनी तकलीफ़ उसकी वजह से महसूस करते हैं कि हमारी आंखें बह पड़ती हैं उसकी वजह से कि क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ और उनके बच्चों के साथ। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वाक़यात को चूँकि हम पढ़ते नहीं, हमें मालूम नहीं इनके बारे में, लिहाजा हमारे दिल के अंदर वो रिक़्क़त आती भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। लेकिन अगर जब हम पढ़ते हैं और हमें मालूम होता है तो वाकई दिल गम से भर नहीं फट जाता है कि क्या क्या हुआ था। और अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए। और ये इतनी खूबसूरत दुआ हमें सिखा दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इन अल्फाज को कहलवा कर, कि जो हमारे लिए एक बेहतरीन दुआ है कि कभी दिल में किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, किसी भी तरह का खौफ हो, किसी भी तरह की एक बेचैनी हो, और ये हो कि किस तरह से इस मामले का हल मिलेगा और क्या होगा, चुपचाप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अच्छा सा वज़ू करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें और इस दुआ को पढ़ करके फिर जो कुछ अपने दिल में है, जिसके लिए हम जिससे परेशान हैं, जिस बात से, उसको अल्लाह के सामने रख दें, खोल दें अपना दिल। यहाँ पे आप देखें ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला से बात की कि मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। तेरी रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बग़ैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं है। सब कुछ रख दिया, किसके सामने रख दिया? अल्लाह सुब्हान ताला के सामने, कि या अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया?
لیکن اگر تیرا غضب نہیں تو مجھے کسی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس درجے میں بندہ عاجز بن کر ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے تو رب اپنے اس کمزور بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کے دل کو وہ مضبوطی عطا کرتا ہے کہ پھر وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے دین کے راستے پر۔ تو کبھی کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آئے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنا رونا روئیں، اپنا دکھڑا رکھیں، اپنے دل کی تکلیف کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ فلاں نے بات ایسی کہہ دی تو میرے دل کو ایسی اذیت ہو گئی اس سے، اور اب تو میرا دل ہی ہٹ گیا ہے اور میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے اور اب تو مجھے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں کوئی کام دین کا کروں، اور لوگ تو یوں کہتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں اور ویسے ڈسکریج کرتے ہیں، اور میرے گھر والے میرے ساتھ ایسے ہیں اور میرے دوست احباب میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور مجھے تو اب بس کوئی ضرورت نہیں، بس میں تو اپنا جو کچھ کرنا ہے وہی کرتی رہوں گی، وہی کافی ہے۔ نہیں، یہ رویہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے۔ دین کے راستے میں تو مشکلات آئیں گی، 100% اس بات کو اپنے دل کے اندر جما لیجئے کہ اگر آپ دین کے صحیح راستے پر چلیں گے تو آپ آزمائے جائیں گے۔ وہ آزمائشیں کم درجے کی ہوں، زیادہ درجے کی ہوں یا کسی بھی درجے کی ہوں، کیونکہ آزمائشوں میں پورا اترنے کے ساتھ ہی ساتھ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا مستحق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں اس کو ہی آزماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں آزمائشیں مانگنی چاہیے، نہیں، آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے اور کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا رویہ صبر کا ہونا چاہیے، اور یہ دعا صبر کرنے میں بہت معاون اور مددگار ہے، کیونکہ یہ ایک مسنون دعا ہے۔ تو بجائے شکووں کے اس دعا کو ہمیں اپنا شعار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ اس دعا کے مانگنے کے بعد ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، یا جس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے جو مالک تھے، جب ان کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بسم اللہ نہیں کہتے، ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ای بلادی انت وما دینک، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں، یعنی کرسچن ہوں، اور نینوا کا باشندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قریۃ الرجل الصالح یونس ابن متہ، مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے۔ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک اخی کان نبی و انا نبی، وہ میرے بھائی ہیں۔ بھائی سے مطلب تھا دینی بھائی، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے یونس بن متہ کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کے راستے پر آگے بڑھے۔ اچھا، یہ جو بسم اللہ کر کے کھانے کا واقعہ ہے، وہ ایک کرسچن بندہ لایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز کھائی جائے، آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ اس پریشانی کے حالت میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کیا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس سے ایک سبق نکلتا ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں یہاں پر روک کر کے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کو بسم اللہ وغیرہ پڑھنے کی کوئی عادت نہیں ہوتی، تو ہم بھی ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور نہیں خیال کرتے کہ ہمیں اپنے طریقے پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بسم اللہ پڑھنے کا اتنا نوٹس لیا گیا کہ اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، بات آگے بڑھی، دعویٰ کا موقع ملا اور پھر آخر میں وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو بعض وقت ہمارا ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک چھوٹا سا جملہ کس کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، کس کی سوچ کو بدل دیتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے اچھے شعار کی حفاظت کریں، اس پر قائم رہیں۔ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں
تو ہم چاہے کسی کی بھی محفل میں ہوں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہم سے کہا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر لو، چاٹ لو، ہمیں کرنا ہے بجائے بغیر اس سوچے ہوئے کہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ پلیٹ کا آخری دانہ تک تمہیں کھا لینا ہے، صاف کر لینا ہے، پلیٹ کو اپنی صاف کر کے رکھنا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کھانا نکالیں، چاہے ہم کسی کتنی بڑی محفل میں کیوں نہ ہو، جتنا ہم کھا سکتے ہوں، اور پلیٹ کو ہم صاف کر کے چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ اس میں آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، نکال سب کچھ لیا تھا، کھایا اپنی مرضی کا اور باقی پھینکنے میں چلا گیا۔ اس کے بعد نہ ہم نے دعا پڑھی نہ ہم نے کچھ کیا، اور ہم باتوں میں اور قہقہوں میں مصروف ہو گئے، تو یہ ہمارے شعار نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو طریقے ہیں، ان سے ہم کو ہر موقع پر سبق ملتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی لائف میں کس طرح جینا ہے۔ کیا ہمیں صرف دوسروں کی روش پر چلتے رہنا ہے، یا پھر ہمیں اپنے نبی کے طور طریقوں کو اپنانا ہے؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کے راستے پر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و علم سے دل پھگار تھے، یعنی دل بہت ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ قرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا، یا قرن منازل جگہ کا نام ہے، تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ bھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مکے کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ اذیت دیے جانے کے باوجود ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اپنی ذات کو اذیت پہنچانے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعائیں کی ہیں اور اپنی امید کو برقرار رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بنو ثقیف سے ہی جو ابو قاسم تھے، جن کے ذریعے سے حضرت قاسم تھے جن کے ذریعے سے جس کو کہتے ہیں انڈو پاک میں اور اس ایریا میں پورے اسلام کا پرچم لہرایا اور انہوں نے فتح کیا ان علاقوں کو، وہ بنو ثقیف سے تھے۔ کون بنو ثقیف؟ وہی طائف کے لوگ جہاں گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر۔ تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دیتے اور یہ بستی جو طائف کی تھی اس کے لوگوں کو پیس دیا جاتا، تو یہ شخص جس نے اتنا بڑا کام کیا کہ بر صغیر میں اسلام کا علمبردار بن کر کے پہنچا اور اس کے ذریعے سے کتنی بڑی ایک امت مسلمہ تیار ہوئی، وہ کیا وجود میں آتا، وہ کیا پیدا ہوتا؟ تو کبھی بھی کسی سے بھی نا امید نہ ہو کہ فلاں خاندان میں تو کوئی اچھا شخص ہو ہی نہیں سکتا، میں تو جانتی ہوں اس خاندان میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، یا اپنے ہی بچوں کے لیے یہ کہنا کہ یہ تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے، ان کا تو بس اللہ حافظ ہے، ان کو تو ان کے اندر سدھار آ ہی نہیں سکتا، میں تو ان سے نا امید ہو گئی ہوں۔ تو نہیں، نا امیدی کے لیے ہم سے نہیں کہا گیا ہے۔ ایک مسلمان نا امید نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ ماں کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، بیوی، شوہر، کوئی بھی کسی بھی رشتے کی حیثیت سے ہو، وہ اپنے سارے قرابت داروں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر رکھے، ان سے خیر نکالے، ان کو آگے کے لیے خیر کا باعث بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ مدد آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ نخلا بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی،
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا۔ ظاہر جن دکھائی تو دیتے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، اور اس کے بعد اس کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور ایمان لے آئے تھے، وہ جماعت ایمان لے آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن میں نازل ہوا، چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی، یہ ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ واقعہ نخلا کے مقام پر رونما ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان نہیں لائے، جن کو دیکھ رہے تھے، جن سے براہ راست معاملہ ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو مسلمان فرما دیا۔ تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، بس اوقات آپ کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جس سے آپ براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس بات کو نہیں سیکھ رہا ہوتا، لیکن اگر وہ شخص جا کر کے کسی اور کو وہ بات بتا دیتا ہے اور آپ کی بات کنوے ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس سے کون کون راہ راست پر آ جاتا ہے، کون کون سیکھ جاتا ہے، تو وہ اللہ کو پتہ ہے، اور آپ کے کھاتے میں لکھ لیا گیا، آپ کو چاہے اس کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ چند روز بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراخی کی امید تھی، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پسند کی، چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے، اور اخنس بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے، اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بھی عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قبیلہ یہ بات کہہ دیتا تھا کہ فلاں شخص میری پناہ میں ہے، تو پھر دوسرے قبائل اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اس کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ پھر وہ شخص جس قبیلے کا ہوتا تھا وہ پورا قبیلہ اس بات کے لیے ایک طرح سے ذمہ دار ہوتا تھا کہ وہ اس شخص کی حفاظت کرے جس کو اس قبیلے کے کسی شخص نے پناہ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ برا معاملہ ہو چکا تھا، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی، اور پھر ایک شخص کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے، اور اس طرح قریش کے مظالم سے حفاظت کا ایک موقع مل گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر رکتے ہیں، نیکسٹ لیسن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد